تحقیق کے اوپر اور تحقیق میں مواد کی فراہمی کے ذرائع۔ پچھلے اگر آپ اس میں آپ نے سنا ہو لیکچر، تو اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ماخذات جو ہیں یعنی مواد جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے بنیادی ماخذ، پرائمری سورس، اور ایک ہوتا ہے سیکنڈری سورس یعنی ثانوی ماخذ۔ اب ان کو جمع کیسے کیا جاتا ہے، اس کے مختلف مراحل ہیں، وہ آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ چیزیں اکٹھی کر لیتے ہیں اور پھر آپ اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ جب ٹیبل کے اوپر آپ کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، اگر آپ یہ مثال یوں ہے کہ آپ کوئی ریسیپی بنا رہے ہیں اور اس میں سے کوئی چیز مسنگ ہے، تو آپ پھر بازار جائیں گے لینے کے لیے، آپ کا کام رک جائے گا، پھر کسی چیز کی ضرورت پڑے گی۔ تو تمام چیزیں جو آپ کی ہیں، جب آپ نے اپنا بنایا ہے مفروضہ، جب آپ نے بنایا ہے اور آپ کا ٹاپک اپرووڈ ہو گیا ہے اور اب آپ نے اس پہ کام کرنا ہے، تو آپ کے پاس وہ تمام چیزیں موجود ہونی چاہیے۔ تو مواد جو ہے وہ چاہے پرائمری ماخذ یعنی سورس ہے یا وہ سیکنڈری سورس ہے، اس کو کیسے آپ نے جمع کرنا ہے یا وہ کہاں سے مل سکتا ہے، ذرائع اس کے کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ کتابیں ہیں۔ ظاہر کتابوں سے آپ کو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ تمام علوم جو پھیلے ہیں دنیا میں، وہ کتابوں کے ذریعے ہی پھیلے ہیں، اور کچھ ہیں جو سینہ بسینہ بھی پھیلے ہیں، لیکن بہرحال کتاب اس کا بڑا سورس ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کتابیں جو ہیں وہ کہاں ہوتی ہیں، کتابیں لائبریریوں میں ہوتی ہیں، کتابیں لوگوں کے گھروں میں ہوتی ہیں، کتابیں مختلف جو دکانیں ہیں بڑی بڑی وہاں پہ ہوتی ہیں، حتیٰ کہ بعض کتابیں جو ہیں وہ آپ کو فٹ پاتھ پر بھی مل جاتی ہیں۔ وہ جو کتابیں بیچنے والے ہوتے ہیں ایسی بھی ہیں جو ردی والے کے پاس بھی آپ کو کتابیں مل جاتی ہیں، یعنی وہ گھر میں کسی کا کوئی ایسا بیٹا یا بیٹی آ گیا ہے جسے کوئی کتابوں کے ساتھ کچھ بھی لگاؤ نہیں ہے، تو وہ جب کہیں دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو کہتے ہیں ساری اٹھا کے چیزیں یہ کاٹ کپاٹ پڑا ہوا ہے دے دیں، تو وہاں سے بھی آپ کو کتابیں مل جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے لائبریری ہے، لائبریری میں آپ جائیں تو آپ کو وہاں پہ ہر ایک قسم کی چیز ملے گی۔ مثلا وہاں سے آپ کو کیٹلاگ مل جائے گا، وہاں پہ ڈکشنریز آپ کو مل جائیں گی، وہاں پہ آپ کو جو نقشے ہیں وہ آپ کو وہاں سے مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ پیریاڈکس آپ کو مل جائیں گے، آپ کو جرنلز مختلف جو سے نکلنے والے ہیں یونیورسٹیوں کے اور باقی اداروں کے، اور وہ آپ کو وہاں مل جائیں گے، اخبارات آپ کو وہاں مل جائیں گے۔ تو یہ بڑا ایک سورس جو ہے وہ آپ کا لائبریری ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہیں، مثال کے طور پر اب تو لائبریریوں میں ڈیجیٹل لائبریری بھی آ گئی ہے، تو اس میں آپ جائیں لائبریری میں، وہ آپ کو ایکسیس ہے، حتیٰ کہ ایسی چیزوں پر بھی ہیں جو انہوں نے لائبریریوں نے جو ہے وہ ویب سائٹس خریدی ہوئی ہیں، تو آپ آرام سے بیٹھ کے چیزیں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور چیزیں وہاں سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو دوسرا جو سورس ہے وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہے بازار۔ آپ بازار میں آپ جائیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے آپ کے کام کی اگر کوئی کتاب ہے اور آپ خریدنا چاہتے ہیں تو کسی بڑے کتب خانہ اس پہ چلے جائیں، بک شاپ پہ، تو وہاں سے آپ کو وہ چیز مل جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کتابوں کی سیکنڈ ہینڈ کتابوں کی دکانیں ہوتی ہیں، وہاں سے آپ کو کتابیں مل جائیں گی۔ ہر بڑے شہر میں اردو بازار ہیں، ان میں کچھ ایسی دکانیں ہوتی ہیں جو آپ کو ڈسکاؤنٹ پہ کتابیں دے دیتے ہیں، اور اس طرح کی وہ بھی کتابیں مل جاتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ نمائشیں لگتی ہیں کتابوں کی، یا سنڈے بازار جو ہے نا اس میں اتوار بازار، اور فٹ پاتھوں پہ جس دن چھٹی ہوتی ہے وہاں پہ کتابیں آپ کو مل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر راولپنڈی میں آپ چلے جائیں تو وہاں جو ہے وہ صدر میں آپ کو کتابیں مل جائیں گی جس دن بازار بند ہوگا۔ اسی طرح لاہور کی انارکلی کے باہر بھی یہ بازار ہیں، اور ہر بڑے شہر میں اس طرح کی جو ہیں وہ آپ کو مل جاتی ہیں چیزیں۔ اسلام آباد میں آپ جائیں تو بلو ایریا میں جو سپر مارکیٹ ہے وہاں پہ دو بڑی دکانیں ہیں، سعید بک بینک اور مسٹر بکس۔ تو وہاں باہر اگر آپ دیکھیں تو وہ باہر آپ کو جو ہے نا وہ مختلف چھوٹی چھوٹی دکانیں بھی ہیں جہاں سے آپ کو ایسی نایاب کتابیں بھی مل جاتی ہیں جو آپ کو کسی بڑی دکان سے نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ جو کتب خانے ہیں ذاتی لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں نے جو ہے وہ بڑی محنت کر کے خاص طور پر بنائے ہوتے ہیں، ان میں بھی کتابیں جو ہے نا وہ اگر آپ دیکھیں وہاں پہ جائیں، اور اگر آپ کو وہاں سے مواد مل سکتا ہے تو وہاں سے آپ لے لیں۔ جیسے مثال کے طور پر بہاڑی میں میلسی میں جو لائبریری ہے، وہاں پر جھنڈیر لائبریری، تو وہاں پر جو ہے وہ فوٹو کاپی کی سہولت بھی موجود ہے۔ وہاں پہ کچھ عرصہ پہلے تک تو وہ رہائش کی سہولت بھی دیتے تھے۔ تو اس طریقے سے بعض ایسے ادیب اور شاعر ہوتے ہیں یا ایسے دانشور ہوتے ہیں
اور ان کی ذاتی گھروں میں چیزیں پڑی ہوتی ہیں، کہیں ڈم پڑی ہوتی ہیں، انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس کتاب کی کیا اہمیت ہے، لیکن وہ کتاب بھی آپ ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ببلیوگرافی جو ہے وہ بڑی اہم ہے، کتابوں کی ببلیوگرافی۔ اگر آپ دنیا بھر میں کہیں باہر اگر آپ جائیں تو وہاں تو اساتذہ نے اور بعض دفعہ اداروں نے بھی ببلیوگرافی بنائی ہوتی ہے، تاکہ متعلقہ جو آپ کا موضوع ہے اس کے حساب سے اگر آپ کو کتابیں ڈھونڈنی پڑے تو آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہ آئے، وہ پھر آپ کو وہاں سے بھی یہ مدد مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ خطوط جو ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی کسی شخصیت کے بارے میں کر رہے ہیں یا کسی اور کوئی آپ کا موضوع ہے، تو اس میں جو اس زمانے کے خط ہیں وہ یا ایون بعد میں لکھے ہوئے بھی خطوط جو ہیں وہ آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی مقدمات کی جو مثلیں ہیں، فائلیں ہیں، وصیت نامے ہیں، نکاح نامے ہیں، بیع نامے ہیں، کرائے نامے ہیں،